بہت ہی قابل قدر احترام دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی کا پھر ایک مرتبہ احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ایمان کی حالت میں صحت و تندرستی کے ساتھ دین کی نسبت پر ہمیں ایک مرتبہ پھر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے، سننے، آنے کو، بولنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں آج اللہ تبارک و تعالی کہلوائے ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2-3 ہفتے سے ایک بات چلی آ رہی ہے فکر آخرت کی، یعنی انسان جو ہے آج کے دور کے اندر بہت زیادہ آخرت سے غافل ہو گیا ہے۔ اس کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے جو مسلمان آخرت سے غافل ہوتا ہی جا رہا ہے۔ روز بروز مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، روز بروز مارکیٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور دینی امور جو ہے ان کے اندر ہماری دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، اور دنیاوی کام، دنیاوی مشغلے جتنے بھی ہیں اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ توجہ دیتے جا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہ وجوہات 2-3 ہفتے سے بیان کی جا رہی تھی۔ آج کی جو وجہ ہے اس وجہ کو گویا کہ ہم اپنے اندر کی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے اندر کا ایک روگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس بیماری کو بیان بھی اللہ نے کیا ہے، اس بیماری کا علاج، اس روگ کا علاج بھی اللہ نے بتایا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ماہر وہی کہلاتا ہے کہ جو بیماری بتائے، بیماری کے ساتھ علاج بھی بتائے۔ اگر کوئی صرف بیماری پکڑتا ہے، اس کا علاج اس کو نہیں آتا ہے، تو وہ ماہر نہیں کہلاتا ہے، ایکسپرٹ نہیں کہلاتا ہے۔ ماہر اور ایکسپرٹ وہی کہلاتا ہے جو بیماری جانے اور بیماری کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی جانتا ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اندر کی اس بیماری کو اجاگر کیا، ظاہر کیا، روشن کیا، اور اس بیماری کو بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس بیماری کا علاج بھی بتایا۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم نے جو آخرت سے غفلت برتی ہے، آخرت کی جو زندگی ہمیں گزارنی ہے اس کو جو ہم بھول بیٹھے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ تم نے دنیا کو ترجیح دی ہے، آخرت کو ترجیح نہیں دی۔ دنیا کو ہمیشہ افضل سمجھا ہے، دنیا کو ہمیشہ باقی رہنے والی سمجھا ہے، ہمیشہ دنیا ہی کو تم نے اول نمبر پر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم آخرت سے غافل ہوئے ہو۔ حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اس غفلت والی بیماری کے علاج بتایا ہے، اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندو سنو تو صحیح، والآخرۃ خیر، آخرت اس دنیا سے 1000 گنا بہتر ہے، وابقیٰ، اور باقی بھی رہنے والی وہی ہے۔ دنیا تو فنا ہوئے گی، کل من علیہا فان، اس کو تو مٹنا ہے، فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کے رب کی ذات صرف کافی اور باقی رہے گی، باقی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، دنیا کی ہر نعمت کو فنا ہونا ہے، چاہے مال کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، زمین کی نعمت ہو، اور اسی طریقے سے بلڈنگ ہو، کار ہو، موبائل، ہر ایک نعمت کو فنائیت حاصل ہے، فنا ہونا ہے۔
اگر کوئی باقی رہے گی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. تو جب اس دنیا کو فنا ہونا ہے، جب اس دنیا کو مٹ جانا ہے، جب اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے، تو کیوں ہم اس کے پیچھے پڑے؟ ہمیں ضرورت کے وقت جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا ہم حاصل کرنے کی فکر کریں. کیوں ہم آخرت سے غافل ہو گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی بیان کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا. آج اگر امت اس آخرت سے غافل ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو ترجیح دی گئی ہے. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اس سے اور وہ باقی رہنے والے بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. جس طریقے سے دنیا کے اندر ہمیشہ زندگی نہیں ہے، جس طریقے سے دنیا کے اندر کوئی نعمت ہمیشہ نہیں ہے، جس طریقے سے کسی کی جوانی دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں ہے، جس طریقے سے کسی مالدار کا مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، کسی پہلوان کی پہلوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کسی طاقتور کی شجاعت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کسی حسینہ اور جمیلہ کی خوبصورتی اور اس کا حسن ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. ایسے ہی آخرت کی زندگی ہے کہ وہاں موت آنے والی نہیں ہے، وہاں حسن مٹنے والا نہیں ہے، وہاں جوانی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں بڑھاپا آنے والا نہیں ہے، وہاں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جس طریقے سے یہاں فنائیت ہونا ہے، لوگوں کو ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے، ایسے ہی اس کی ضد ہے اور اس کے اپوزٹ ہے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے. وَأَبْقَى کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہی بیان کر رہے ہیں.